مشکات دوم سبق نمبر 116 باب صفت الجنت و اہلها و اہلها، جنت کی صفت، کیفیت اور اس کے مناظر و مشاہد اور جنتیوں کی خوبصورتی وغیرہ اور ان کے احوال وغیرہ اس باب میں حضرت مصنف رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے، لا عین رأت، جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی بھی آنکھ نے، ولا اذن، نکرہ ہے، بالکل کمپلیٹلی نفی ہے، سلب العموم ہے، یہ عموم السلب، سلب کو مکمل کے ترجمہ کر دیا کہ کسی کان نے انہیں سنا نہیں ہے، ان چیزوں کو، ان ساؤنڈز کو، آوازوں کو، خوبصورتیوں کو، سمعت ولا خطر علی قلب بشر، بشرن کا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جن تو دیکھ چکا یا کوئی جانور وغیرہ تو اسے دیکھ چکا، لا خطر علی قلب ای شیء حی، کسی بھی زندہ کے دل پر اس کا نقشہ تک نہیں گزرا اور نہ اس کا خیال و تصور کر سکتا ہے، کسی بھی انسان کے دل میں وہ تصورات نہیں آ سکتے۔ تم بہت خوب سوچو، خوب خوبصورتی کو دل میں لاؤ، لیکن وہ جنت کی مثل نہیں ہو سکتی۔ تم بطور مثال کے دل میں سوچے ایک بلڈنگ کا، ایک جگہ کا کہ مثلا جنت اتنی خوبصورت ہوگی، ایسی نہیں سوچ سکتے تم۔ بڑی خوبصورتی اور قیمتی چیزوں کا پوچھو، سوچو کہ وہ جنت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ چلو سونا تو سب سے قیمتی چیز ہے نا اس دنیا میں، ہیرا، سونے ہیرے کا بھی اگر سوچو کہ ایسا محل ہو گیا، جگ ہو گیا، کمرے ہوں گے، بالا خانے ہوں گے، وہ بھی جنت کی مانند نہیں ہو سکتے۔ وَقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ، ورنہ قرآن کی آیت پڑھو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی بھی انسان کو پتہ تک نہیں کہ اس کے لیے اللہ نے آنکھوں کی کیا خوب ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے، چھپائی ہے، جو اس دنیا میں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تصور کر سکتے، وہاں دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ مذکورہ صحابی سے روایت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موضع صوت فی الجنہ، جنت میں ایک بالشت، ایک درے، ایک لکڑی، ایک عصا اور کسی عام رسی کی جو جگہ ہوتی ہے، ایک بالش کی برابری کیوں نہ ہو، خیر من الدنیا وما فیہا، تمام دنیا سے بہتر ہے۔ چلو کیوں؟ دنیا فانی ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ، اللہ کی راہ میں ایک صبح، شام اور اس کی برابر کوئی گھڑی گزارنا، خیر من الدنیا وما فیہا، سب سے بہتر ہے، سب سے، بس کائنات سے بہتر ہے۔ ولو ان امرأة من نساء الجنہ، کہ آج بخاری میں ہم نے یہ حدیث پڑھ لی کہ اگر جنت کی خاتون حور وغیرہ اطلعت الارض، زمین کی طرف جھانک جائے، آ جائے، ظاہر ہو جائے، لاضواءت ما بینہما، آسمان و زمین کو روشن کر دیں گے، ولملأت ما بینہما ریح، اور یہ معطر ہو جائیں گے سب، ولنصیبها علی رأسها، اور اس کا جو دوپٹہ ہوگا، چادر، خیر من الدنیا وما فیہا، اس کی قیمت ساری دنیا سے اعلیٰ و برتر ہوگی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ان فی الجنت شجرۃ، جنت میں ایک درخت ہوگا، شجر طوبہ بھی اس کو کہتے ہیں، یسیر الراکب فی ظل مئۃ عام، اس کے سائے میں اگر ایک شاہ سوار دوڑتا جائے، گھوڑے کو دوڑاتا جائے، 100 سال لگیں گے، لا یخطو، پھر بھی اسے ختم نہیں کر پائے گا۔ وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں تمہاری کمان کی جو ایک رسی ہوتی ہے، جانب اور بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کو قاب کہتے ہیں، خیر مما طلعت علیہ الشمس وتغرب، جن جن چیزوں پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں یا نہیں آتی اس کے تحت، مانا تمام کائنات سے بہتر ہے۔ مما طلعت علیہ الشمس وتغرب مانا کائنات سے کنایا ہے۔ ابو موسیٰ صاحب کہتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان للمؤمن فی الجنة لخیمة من لؤلؤة مجوفة،
مسلمان کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا موتیوں کا، من لؤلؤۃ واحدۃ، ایک موتی کا ہوگا، ایک موتی کا۔ یہ تو عجیب بات ہے نا کہ ایک اینٹ سے تمہارا گھر بن کے، ایک اینٹ سے، اتنی بڑی اینٹ اور اس انداز سے کس کمپنی اور کس بٹی والوں نے بنایا؟ عجیب لگتا ہے نا یار، یہ گھر بناتے ہم مختلف پتھروں سے، بہت سارے پتھر، ایک پتھر سے شاید تراشا ہوگا نا، تراش تو سکتے لیکن مشکل ہوگا نا، خوبصورتی اس کی عجیب ہوتی ہیں، تو ایک موتی سے مجوفۃ تراشا ہوا، عرض ہوا طول 60 میلا، 60 میل کے برابر وہ کمرہ ہوگا، 60 میل، مشکل بات ہے، اس طرح سے بنانے پر بڑا خرچ آتا ہے۔ فی کل زاویۃ منہا اہل، ہر زاویے میں کچھ رہنے والیاں ہوگی، ما یرون الآخرین، وہ دوسروں کو نظر نہیں آئے گی اور نہ دوسروں کو وہ دیکھے گی، یطوف علیہم المؤمن، وہاں مسلمان جائے گا ان کے پاس، وجنتان من فضہ، دو جنت اس کو ملے گی چاندی کی، آنیتہما ما فیہما، کہ وہاں سب کچھ سب چاندی کا، سلور کا ہوگا، وجنتان من ذہب، اور دو جنت گولڈ سونے کے ہوگی، آنیتہما ما فیہما، سب کچھ وہاں سونے کا بنا ہوگا، وبین القوم وبین ينظر الى ربهم الا رداء الكبریاء على وجهه في جنت عدن، اور جنت الاقامہ، جنت الخلود، جنت عدن جو ہے رہائش والی خاص جنت، وہاں تو اللہ کو دیکھنے میں صرف حجاب نورانی کیا ہوگا وہی حجاب نورانی جو ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ نہیں دیکھ پائیں گے، وہ کبھی کبھی اللہ رب العزت ہٹا کر جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ آج وہ بات صاحب کہتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی الجنہ میں درجہ، جنت میں 100 درجۃ، 100 درجے ہیں، مابین کل درجتین کا مابین السماء والارض، ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے 2 درجوں کے بیچ، جیسے آسمان و زمین کے بیچ کا۔ والفردوس اعلیٰ درجۃ منہا، اور جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، یتفجر انہار الجنت الاربعۃ، سب جو نہریں ہوں گی نا چاروں، وہ اسی جنت سے جاری ہوگی، بہے گی، ومن فوقہ یکون العرش، پر عرش بھی ہوگا۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، اگر جب اللہ سے بھی جنت مانگنی ہونا تو فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْس، جنت الفردوس کی دعا کرو۔ انس صاحب کہتے ہیں، قول وعن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجنت لسوقا، بازار حسن بھی ہوگا جنت میں، یتون کل جمعہ، ہر جمعرات کو یا جمعہ کو وہاں لوگ جائیں گے، جیسے میلے کو لوگ کیا کرتے، جمعرات کو جاتے ہمارے ہاں، فتحب ریح الشمال، وہاں سے دائیں یا بائیں جانب سے کوئی ہوا جو ہے چلے گی، فتفس فی وجوہہم وثیابہم، تو ان کے چہروں پر، کپڑوں پر خوشبو لگے گی اس سے، اور ان کے چہرے جو ہے نا، کپڑے اور مزیدار ہو جائیں گے، فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، حسن و جمال ان کو اور بڑھ جائے گا، فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب گھر واپس آئیں گے، وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، ان کا حسن و جمال بڑا ہوا ہوگا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُهُمْ، گھر والے پوچھیں گے، وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، جب سے آپ آئے ہیں نا اور حسین بنے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، تم بھی تو بڑے خوبصورت بن گئے ہو۔ آگے ابو ہریرہ صاحب کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اول زمرہ يدخلون الجنہ علی سورة القمر لیلۃ البدر، پہلا گروہ جب جنت جائے گا وہ 14ویں چاندنی راتوں کا جو چاند ہوتا ہے نا، اتنے خوبصورت چہروں والے ہوں گے، ثم الذين يلونهم، پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر والے ہوں گے، كشد كوكب دري في السماء اضواءة قلوبهم، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ چمکدار تابناک ستارہ ہو، اس کی طرح ہوں گے، دل ان کے بالکل روشن، صاف ستھرے، سلیم دل ہوں گے، علی قلب رجل واحد، ایک آدمی کی طرح۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے نا کہ تم ایک کڑوا سالن پسند، مجھے ذرا میٹھا، اسے ذرا درمیانہ،
یار مجھے تو ٹھنڈا پانی پسند اسے ذرا گرم. ہر چیز میں ہمارا اختلاف ہے طبی طور سے. ہر چیز میں اختلاف ہے, ہر بات میں. ہمارے مزاج میں بھی اختلاف ہے, دل میں اختلاف ہے. دنیا میں تمہارے لباس سے لے کر اوپر کی کائنات کو چڑھ جاؤ, اس میں بھی ہمارا اختلاف ہے. کبھی بھی ہماری طبیعت میں کمپلیٹلی اتفاق نہیں ہو سکتا. ایک منوال پر ہماری طبیعتیں جمع نہیں ہو سکتی. وہ سب کے دل ایک ہو جائیں گے. جو تجھے پسند وہ دوسرے کو ہی نہیں کہ یار درکار حضر اس طرح مجھے پسند ہے, یہ کھانا پسند ہے, یار مجھے شاید نہیں لگ رہا. یا تو تم کہہ رہے یار یہ کپڑا تو مجھے بہت برا لگا تمہارا, ظاہر ہے کسی کو کہا کہ اچھا نہیں لگے گا نا. یار مجھے تو اچھا لگا, یار تجھے اچھا لگا, مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے. کبھی تو اتفاق, کبھی اختلاف. یہاں ہم بہت مشکل سے اتفاق کر سکتے. کھانے میں لوگ علماء سے شکایت کر رہے یار مسلوں میں اختلاف ہے. مسئلے چھوڑ دی, تم نے دنیا میں کتنا اختلاف کر رکھا ہے. کس چیز میں تمہارا اتفاق ہے ذرا تو بتائے. تمہارے دو بھائی کا اتفاق نہیں ہو سکتا, ادھر شکایتیں مار رہے علماء سے. لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ جنت وحدت کی جگہ ہے, سب کا دل ایک ہوگا. کیونکہ جب دل ایک بن جائے نا, پھر تو سمجھ لینا نا کہ ساری مشکلات شکایت ختم ہو گئی. لا اختلاف بینہم, نہ تو کوئی اختلاف ہوگا عام باتوں سے لے کر خاص باتوں تک. ولا تباغضا, نہ کوئی بغض ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ. لکل امرئ منہم زوجتان من الحور العین, خاص خصوصی اسپیشل جڑا جو ہوگا ہر آدمی کے لیے وہ دو حور والا ہوگا. یہ معنی کہ بس صرف دو حور ہوگی, خاص ہو. یرا مخ خسوقہن, یا یرا مخ خسوقہن من وراء العظم, زیادہ خوبصورتی کی وجہ سے ان کی ہڈیوں کی جو کیا ہوگا, ہڈیوں کا جو اندر والا گودا ہوگا پڑنے والا وہ نظر آئے. مانا خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے. واللحم, گوشت کے اندر سے بھی من الحسن, زیادہ حسن اور لطافت کی وجہ سے. یسبحون اللہ بکرۃ و عشیٰ, صبح شام کیا کریں گے, تسبیح پڑھیں گے. یہ تسبیح جو ہے نا کس کے لیے ہوگا, عام نشاط کے لیے ہوگی. جیسے ہم سانس لیتے نا, ساتھ میں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی نا, سانس تو ہماری عادت ہے, سانس بند ہو جائے تو ہم مر جاتے ہیں. لا یسقمون, یا لا یسقمون, وہاں بیمار نہیں ہوں گی, بیماری کا بیڑا غرق. ولا یبولون, پیشاب نہیں ہوگا. اس نے تو پوری دنیا کو کیا کر دیا, متعفن کر دیا, ہر جگہ پیشاب بے رہے ضرور. ولا یتغوتون, پخانے وخانے نہیں ہوں گے. ولا یتکلون یکلون, تھوک نہیں تھوکیں گے, نسوار اسوار کچھ نہیں ہوگا ان پٹانوں کا. ولا ینتخطون, اور نہ ناک کی رینت وغیرہ بہائیں گے. آنیتہم الذہب والفضہ, برتن سب سونے چاندی کے. ومشاطہم الذہب, کنگیاں بھی سونے کی. ووقود مجامرہم العلوہ, اور ان کی دھونی کے لیے جو جلانے والا مادہ ہوگا, جو مبخرہ ہوگا نا, جہاں پر وہ دھونی کریں گے, خوشبو کیا کریں گے, اس کی مہک کو پھٹوانا چاہیں گے, وہ عود لکڑی ہوگی. وَرَشْحُهُمَ الْمِسْكُ, اور ان کا جو پسینہ ہوگا وہ بھی مشک عنبر ہوگا. عَلَى خُلُقِ یا خَلَقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ, سب ایک صورت کے ہوں گے. یعنی کس کی صورت ہے, صورت ابیہم آدم سے تو نظران فی السما, کہ سب آدم علیہ السلام کی طرح 60 گز طویل ہوں گے, خوبصورت. اسی حساب سے لمبائی چھڑائی ہے دنیا کی, آج والے مت سوچا کرے. اور پہلے بھی انسان بہت بڑے تھے نا, زمانہ در زمانہ آہستہ آہستہ باڈی کیا ہو گئی, چھوٹی ہو گئی. آگے جابر صاحب کہتے ہیں, قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان اہل الجنت یاکلون فیہا, جنتی وہاں بہت کھائیں گے. ویشربون, پیئیں گے مختلف قسم کی چیزیں, مشروبات, عصیرات ہوں گے. لیکن پھر بھی تمہارے بدن سے جو رطوبات نکلتی نا, تمہیں وہ رطوبات نہیں ہوگی. مردار رطوبات جو ہوتی ہے, گندی رطوبات, آنکھوں سے, منہ سے, ناک سے, اوپر نیچے تمام مسامات سے, یہ رطوبات نہیں ہوگی. یہ جو ملک و چل
ہمیں لگتی ہے نا زیادہ میل، یہ تو ہماری رطوبات سے بھی ہوتی ہیں، اکثر بدن سے چکناہٹ نکلتی مختلف، انہیں تو گند کر دے انسان کو، بدبودار بنے، اگر غسل نہ کرے نہائے نہیں تو قریب ہونے کے لائق نہیں رہے گا. تو وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہارا سب کچھ کھایا ہوا خوشبو بنے گی. ولا يدخلون، نہ تو تھوکیں گے، ولا يبولون، نہ پیشاب ہوگا، ولا يتغوتون ولا ينتخطون، نہ ناک سے کچھ گرانا. قالوا، پوچھا صحابہ نے، فما بال الطعام، پھر کھانے کا کیا ہوگا یہ جو کھانے وانے کھاتے؟ قال جشاء، بیکار لینے سے کیا ہوگی؟ خوشبو بنے گی. ورشح، اور پسینہ نکلے گا اس کی وجہ سے. کرشح المسک، وہ بھی خوشبو اور مشکانبر. یلہمون تسبیح و تحمید، ان کو تسبیح تحمید اسی ہوگی، الہام ہوگا اور ان کو لگے گا، اور ان کو پڑھنے میں ایسا ہوگا جیسے کہ تلہمون النفس، جس تم سانس لیتے رہتے ہو، تبھی بات ہے. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنه، جو ایک بار جنت گیا بس، ینعم، ہمیشہ سودہ حال ہوگا، ہمیشہ مالدار، ہمیشہ خوش. ولا یبأس، بدحال نہیں ہوگا، ہمیشہ ہوگا خوشحال، کبھی نہیں ہوگا بدحال، کبھی برا حال نہیں ہوگا. ولا یبلی ثیابہ، کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، کبھی اس میں کوئی نقصان نہیں آئے گا. ولا یفنی شبابہ، کبھی ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی. جوانی کے لیے لوگ کیا سے کیا نہیں کھاتے. تم ذرا بڑے بڑے لوگوں کا سوچو اور جوانوں کا سوچو، بوڑھوں کا سوچو. حکیموں کے پاس جا جا کے تک گئے کہ ہماری جوانی لوٹ جائے. جو جوان ہے اس کے لیے بڑے پریشان ہیں جوان کی، کچھ دے دو حکیم، رہے ہمیشہ جوان. وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں. بال کے سفید ہونے سے لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس چکری لگا کر تھک گئے لوگ کہ کوئی دوا لو سمجھو یار، بال سفید ہونے جا رہے. وہاں ایسا کوئی ڈر نہیں ہوگا نا. حضرت سے آپ سینکڑوں نہیں کروڑوں خراب سال گزرنے کے بعد بھی کچھ تمہارے بالوں کو نہیں ہوگا. آگے ابو سعید ابو ہریرہ دونوں صاحب کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینادی مناد، ایک منادی آواز دیں گے، ان لکم، تمہارے لیے آج کے بعد فیصلہ ہو چکا، تمہارے لیے گارنٹیڈ ہے، وارنٹی ہے، ان تصحوا، ہمیشہ کے لیے صحت مند رہو گے. دنیا میں صحتوں کے لیے کیا سیکھیے نہیں خرچ کیا لوگوں نے. آدم کے زمانے سے لے کر آج تک کتنا خرچہ ہو گیا صحت کے لیے. کتنے ڈاکٹر بن گئے دیکھے اور بن رہے، اور کتنے میڈیکل سینٹر بن گئے، بن رہے تھے. وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، میڈیکل سینٹر میڈیکل وغیرہ کچھ نہیں. فلا تسقموا، آج کی بات تم بیمار نہیں ہوں گے، چھوٹی سی چھوٹی بیماری کا نام نہیں ہوگا. ابداً ابداً ابدا. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، زندگی ہمیشہ، موت نہیں. یار زندگی کے لیے بھی لوگوں نے کیسے کیا نہیں قربان کیا آج تک. جو سولیوں پر پھانسی دیے گئے ان لوگوں نے بھی کروڑوں کروڑوں خرچ کیے کہ ہمیں پھانسی نہ دو، ایک دن کے لیے زندہ رکھو. وہاں زندگی ختم نہیں ہوگی یار. زندگی کے لیے کتنے ڈر ہے، کوئی مار نہ دے، کوئی دھماکہ نہ کرے کہ ہمیں اڑا دے. وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ دھماکہ ہوگا، نہ کلشنکوف، نہ پسٹل، نہ بم، نہ میزائل، کچھ نہیں ہوگا یار. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا، ہمیشہ کے لیے جوان بھی رہو، سب ایک کے لیے نہیں. فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، بڑھاپا کچھ نہیں ہوگا. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا، ہمیشہ کے لیے نعمت میں رہو، اسودہ حال رہو. جو کچھ تم نے دل میں آنا ہے وہ تمہارے پاس حاضر ہو گیا ہے. تو لوگ مر گئے پھل کے لیے، میووں کے لیے. امیر ترین قسم کے لوگ بھی اس کے لیے پریشان، یار مہنگائی ہو گئی، پھل کہاں سے کھائیں گے؟ ڈرائی فروٹ ہے، ونٹر فروٹ ہے وغیرہ، ویٹ فروٹ ہے، کیا سے کیا کھائے یار، بڑے پریشان ہیں. اور تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، ایسا کچھ بھی ہوگا جس کا نام تم نے دنیا میں سنا تک نہیں ہوگا، سنا تک. فلا تبأسوا ابدا، غربت، خالی ہاتھ ہونا، ایسا کچھ تندرستی وغیرہ کچھ نہیں ہوگی.
تو پھر تم نے اسی کوشش کیوں نہیں کرنی ہے؟ ایک بنگلے کے لیے تم نے زندگی اڑا دی کہ میرا بنگلہ بن جائے، عمر کی زندگی بار گزار دی، سفر کی، بچوں سے دور رہے، بیوی سے دور رہے، خاندان والے سے، ایک بنگلے کی وہ ایک بنگلہ چھوڑتی اس دنیا سے بڑی بڑی جنتی دی جائے گی، اس کے لیے کیوں پھر تم نے کوشش نہیں کرنی؟ پیسوں کے لیے خود کو مار دیا، مختصر چیزوں کے لیے خود کو ختم کر دیا، جان گالا دی لوگوں نے، جان، لیکن جنت کے لیے تو کسی نے بھی کوشش نہیں کرنی ہے یار۔ بے قیمت چیزیں ہیں، بے نظیر، بے مثال، بے قیمت۔ قیمت لگاؤ گے تمہارا منہ توڑا جائے گا، قیمت کیسے لگا رہے آپ؟ کمپیوٹر لاؤ تمہارا فیل ہو جائے گا قیمت لگانے میں۔ آگے ابو سعید خدری سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقهم، جنتی مختلف درجات ہوں گے، کوئی اعلیٰ درجے کی، کوئی اور اعلی الاعلی 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 الاعلی، ایسے درجات بھی ہوں گے۔ تو اوپر والے جب جنتیوں کے بالا خانے دیکھیں گے، ان کے خوبصورت نظر آئیں گے، کما تترون الکوكب الدری الغابر فی الافق من المشرق والمغرب، جیسے تمہیں کسی شمالی مغرب یا جنوبی یا کسی بھی مغربی سائڈ پر چمکدار ستارہ نظر آ رہا بڑا مزہ دیتا ہے نا، اسی طرح سے تمہیں بڑے جنتیوں کے گھر نظر آئیں گے۔ لصفات مبین کے ان کے درجات تو ہوں گے آپس میں افضلیت کے اعتبار سے، لیکن ان میں ایسا سی کمتری کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ قال یا رسول اللہ کا معنی ظلمبیاء کوئی انبیاء وغیرہ کے گھر ہوں گے، لیکن غیروں کے دوسرے سے نہیں ہوں گے۔ قال بلا والذی نفسی بیدہ، نہیں، ایسا کچھ اور بھی ہیں کہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، ایسے لوگ بھی ہوں گے ان میں جو پکے مومن اور نبیوں کو پہلے وہلے میں ہر بات میں تصدیق کرنے والے ہوں گے، بلا سوچ و تصور کی، بلا چھوما چھرا کے نبیوں پر پیدا ہونے والے لوگ ہوں گے۔ ابو ہریرہ سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت اقوام، کچھ ایسے لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے، افئدتهم مثل افئدت الطیر، ان کے دل پرندوں کے دلوں اور گردوں کی طرح ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی بڑے صاف ستھرے دلوں والے ہوں گے، جس سے پرندے کے دل اگر آپ نے دیکھے ہو۔ یہاں پر چھوٹے ہونے میں تشبیہ نہیں دے رہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ علیہ السلام کہ ان کے دل بہت نرم ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جیسے پرندے کا دل زیادہ دھڑکتا ہے نا تیز اسی طرح سے۔ اور رزق کی طرف پرندوں کو کوئی کیا خیال ہے، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، جنتی بے سے بے غم ہوں گے، بے غم، لائن پی جنس، بے غم۔ آگے ابو سعید خدری کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول للجنہ، اللہ جنتیوں کو آواز دیں گے، یا اہل الجنہ، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر کل فی یدیک، ہم حاضر خدمت پروردگار۔ فیقول هل رضیتم، کیا خوش تو ہو گئے نا؟ فیقولون وما لنا لا نرضى یا رب، کیوں خوش نہیں ہوں گے؟ خوشی کی تو انتہائی ہو گئی، انتہائی حدوں کو پار کر دیا خوشیوں نے۔ دنیا کی تمام خوشیاں لاؤ، یہ حقیق خوشی کے مقابلے میں کچھ نہیں کچھ۔ وَقَدْ آتَيْتَنَا مَا لَمْ تُؤْتِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، بطور اپنی سوچ کے کہیں گے کتنا کچھ دے دیا آپ نے کہ شاید کسی کو ملا ہو ایسا۔ فیقول لا أُوتِيكُمْ، کیا اور دوں افضل من ذلك، اس سے بھی بڑھ کر۔ حیران ہو جائیں گے، یار ویش افضل من ذلك، اس سے بھی کیا افضل ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہے وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي۔ دنیا میں ڈرتا یار اللہ تو چلو رضی ہو گیا، صحابہ کو کتنا ڈرتا، اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر بھی صحابہ کو ڈرتا کہ یار پھر کبھی اللہ ناراض نہ ہو۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ دی، شہادت آئی، مہر لگ گئی، سٹیمپ لگ گیا کہ اللہ تم سے راضی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، پھر بھی کتنے ڈر رہے تھے۔ صحابہ کے واقعات کبھی پڑھے ہیں آپ نے؟
لیکن وہاں پر کچھ اور طرح سے سند جاری ہو جائے گی کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. پھر کبھی ناراضگی کا خیال تک نہیں لانا کہ کبھی ناراض ہو جائیں گے، یہ بات بھی ختم. چلو اس پر مہر لگ گیا، قانون پاس ہو گیا، اس سے بڑھ کر کیا انعام ہو سکتے. آگے ابو ہریرہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ادنى مقعد احدكم من الجنہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی کم درجے والا، سب سے کم درجے والا، ان یقول له، اس سے کہا جائے گا، اللہ سے کہے گا تمنا، اور سوچو تمنا کرو یار، دنیا میں بڑی تمنائیں لے کر آیا ہے، بڑا سوچا تھا، کیسی کی امیدیں لگا رکھی تھی کہ یہ بناؤں وہ حاصل کروں، خود کو کیا کر دیا، برباد کر دیا، زندگی ساری جلا دی تم نے یار. آج تو مانگو نا، ارمانے کرو، ارمانے تمنائیں کر، ارزوی سب لسٹ نکال دو جو بھی ہو. فیتمنا ویتمنا فیتمنا ویتمنا، مانگے گا، سوچے گا، ساری سوچو کی بات ختم ہو جائے گی، یار اور کیا چاہوں، میرے پاس تو مزید سوچنے کے لیے کچھ ہے نہیں. فیقول له، اللہ کہیں گے حل تمنیت ختم نا، ہو گیا. فیقول نعم، جی ہاں بہت ہو گیا بس. فیقول نہیں کر، اور بھی کچھ دینا ہے ہم نے. فإن لك ما تمنيت ومثله معه، تم نے جو لسٹ ختم کر دینا اس کے ساتھ اور بھی اتنا ہم دیں گے تم کو. اور آگے سے صحابی سے روایت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردار دو جہان نے فرمایا کہ سیحان و جیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنہ. سیحان نہر، جیحان یا جیحون، سیحون بھی پڑھ سکتے آپ، فرات نہر بالکوپا، کوپا کی نہر، نیل مصر کی، یہ سب جنت سے ہیں. کیا مطلب ہے جنت میں؟ تو حقیقی تعلق کے وہاں سے. یہی بات ہم ادراک بالعقل بالقیاس نہیں کر سکتے. مانا ان کے جو فوائد تمہیں حاصل ہو رہے ہیں تو جنت کی فوائد میں سے ہیں. جنت کی فوائد کیا ہیں؟ وہ سارے نا پانی کی، تو وہی فوائد بھی تمہیں حاصل ہو رہے. ذرا تو ان نہروں سے آپ جنت کا اندازہ تو لگا سکتے نا. اگر کوئی تمہیں کل کہے کہ یار جنت میں نہر ہوگی، تمہیں ذرا سوچ میں پڑ جاؤ کہ یار پھر نہر کیسے ہوگی. یار جاؤ ذرا نیل دیکھو، فرات دیکھو، جیحون سیحون دیکھو، نہر زبیدہ دیکھو، کچھ سمجھ آ جائے گا تمہیں. اگر نہر نہیں دیکھی ہے، پنجاب دیکھو، پنجاب. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ کیا ہے؟ ان کے نمونے ہیں، نمونے، یہ مطلب ہے. آگے دیکھو باب نازوان سے عورت کرتے ذکر لنا ان الحجر من شفت جہنم. پیغمبر علیہ السلام دو سائیڈ بیان کرتے تھے، دو سائیڈ، ٹو سائیڈلی اسپیچ. جب جنت کا ذکر کرتے تھے کچھ جہنم کا ذکر بھی کرتے تھے. ترغیب مع ترہیب صحیح ہے. صرف ترغیب آدھا کام ہے، ادھورا. تو جنت کی بات کے ساتھ کچھ جہنم کا بھی ذکر لایا ساتھ. ان الحجر یلقى من شفت جہنم، جہنم کے کنارے سے اگر کوئی پتھر گرائے جائے جہنم میں، تو یہ بھی 70 خریفہ، نیچے تک پہنچنے میں تہ تک 70 سال لگیں گے. لا یدرک لها قعرا، کہ وہاں کی تہ تک پہنچنے میں بڑی مشکل لے گا. واللہ لتملأن، وہ بھی بھرائی جائے گی. وَلَقَدْ ذِكْرَ میں بتائے گی کہ انما بین مصراعین من مصریع الجنہ، جنت کی دو چوکٹ، وہ دہلیزوں اور جو سائڈ ہوتے نا دروازے کے، ان کے بیچ اتنا فاصلہ ہوگا، مسیرۃ 40 سنہ، 40 سال کا. وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ، وہ ہے اس دن بھی آنے والا ہے، کتنا لمبا دروازہ، لمبا چوڑا بڑا. وَهُوَ كَظِيظٌ مِّنَ الزِّحَامِ، رش سے، ہجوم سے، ازدحام سے، کراؤڈ سے بھرا ہوا ہوگا.